اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور سٹیل اسکریپ پر ایگزمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس انپٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 50% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کے درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال بیرنگز وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر،
महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार तबका इससे ख़ास तौर पर मुतासर हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक़ फराहम करेंगे। इस कदम पर मैं अताउल्लाह तारर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और दोनों ऐवानों के अरकान की हमायत और मशवरे के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR और प्लानिंग डिवीज़न की अनथक मेहनत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हम अपने मुल्क और इसके अवाम की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसके जायज़ और मुस्तहक मकाम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कौमी इत्तेफाक राय ना हो। मुआशी कामयाबियाँ हासिल करने वाले मुल्कों में अपनी मुआशी इस्लाहत मुश्तरका कोशिशों और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए की हैं। हम सिर्फ इस सूरत में कामयाब होंगे जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स अपने ज़ाती और पार्टी मुफादात से बुलंद होकर इन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ मैं अपोजिशन बेंचेस में बैठे साथियों से ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो इस बजट के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा सकें। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों में मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 3. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Vice Senator. Papers to be laid before the National Assembly. एक मिनट जी मिनिस्टर साहब, ये आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। स्पीकर साहब, नहीं मेरे पास आ जाए। I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for fiscal year 24-25, including revised estimates for fiscal year 23-24. Number 2, demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25. Number 3, regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24. Number 4, excess budget statement for fiscal year 22-23. The annual budget statement for the financial year 2024-25, including revised estimates for the financial year 23-24, the demand for grants and appropriations for the financial year 2024 and 25,
regular and technical supplementary grants for financial year 22-23 and 23-24, and excess budget statement for the financial year 22-23 stands late. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024. The bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and amend to certain laws, the Finance Bill 2024 stands laid. आपके जो बुक्स के सेट हैं ये आप बाहर से प्लीज ले लीजिएगा पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 20th of June 2024 at 5 p.m.